السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس کی رحمتوں سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نو امیدی نہیں، جس کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ جوید اقبال اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشن ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک جنگل میں ایک فقیر رہتا تھا۔ ایک دن ایک بادشاہ اس فقیر کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو فقیر نے اس بادشاہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے جو کہ 3 پشتوں کی وہ کمائی ہے۔ میرے دادا نے بہت زیادہ سونا اکٹھا کیا، اس نے مرتے ہوئے میرے والد کے سپرد کیا۔ میرے والد نے ساری زندگی محنت کی اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے میرے دادا کا سونا اور اپنا اکٹھا کیا اور جو سونا تھا اس نے میرے حوالے کیا۔ میں نے اس تمام سونے کو بیچنے کے بعد میں نے ایک ہیرے کی انگوٹھی خریدی ہے، اس علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ وہ آپ مجھے انگوٹھی دکھائیں، آپ کے پاس کدھر ہے؟ تو بادشاہ نے اپنی ٹوپی اتاری اور ٹوپی کے اندر جو انگوٹھی تھی وہ سلائی کی ہوئی تھی، اس نے وہ نکال کر فقیر کی ہتھیلی پہ رکھی۔ جیسے ہی فقیر نے اس انگوٹھی کو اپنی تھیلی پر دیکھا تو اس کو لے کے وہ دوڑ پڑا۔ اب فقیر آگے کے دوڑ رہا ہے، بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب سارا دن صبح سے لے کر شام تک اس جنگل کے اندر فقیر آگے بھاگتا رہا اور بادشاہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ آخر جب جنگل ختم ہو گیا تو فقیر ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ بادشاہ اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور فقیر اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی بادشاہ اس درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا، فقیر اس درخت کی شاخیں ہلا دیتا، بادشاہ پھر نیچے گر جاتا۔ جب مکمل طور پہ بادشاہ تھک گیا، مایوس ہو گیا، تو اس وقت فقیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں انگوٹھی چاہیے؟ تو بادشاہ نے کہا جی مجھے چاہیے۔ تو فقیر نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو مجھے خدا ماننا پڑے گا تو میں آپ کی انگوٹھی واپس کر دوں گا۔ تو اس نے فوراً بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم میرے خدا ہو۔ تو اس نے انگوٹھی بادشاہ کی طرف پھینک دی، نیچے اترا۔ اس نے جیسے جب بادشاہ نے انگوٹھی جب لی تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہکا لگایا، اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو فقیر نے اس بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ پتہ ہے تم اس وقت اتنے خوش کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہاری کھوئی ہوئی دولت تجھے واپس مل گئی ہے۔ تم دکھی اس لیے تھے کہ تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمتیں تھیں لیکن تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس وقت وہ دکھی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے جس قدر ابھی تم انگوٹھی کو حاصل کرنے کے بعد تم خوش ہو رہے ہو۔ جاؤ، آئندہ تم کبھی بھی مایوس اور آئندہ تم کبھی بھی دکھی نہیں ہوگے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عنایت کرتا ہے۔ وہ کبھی دکھی اور پریشان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ہمیشہ دکھی اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب ان رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ اس شخص سے جا کر پوچھیں کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس کان نہیں ہے، وہ تمہیں بتلائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب انسان کے پاس نہیں ہوتی تو اس کا کتنا بڑا انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاکر بنا دیتا ہے، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شبلی نعمانی مصنف ہیں۔ پہلا مولانا شبلی نعمانی کے متعلق ہم جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 ضلع اعظم گڑھ کے اندر 1857 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جسے ندوۃ العلماء کہا جاتا ہے۔ شبلی نعمانی ایک شہرت یافتہ شاعر بھی تھے
اور نثر بہت بڑے ایک نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات کے اوپر قلم اٹھایا، جس میں تاریخ، سیرت و تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد اور تصوف جیسے مضامین شامل ہیں۔ مولانا شبلی مانی کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ آپ کے شامل نصاب سبق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ چلے جانا۔ ہجرت نبوی کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینے کا جو سفر ہے اس کو ہجرت نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کی جان کے در پہ ہر طرح کی اذیت، مصیبت، ملامتیں اللہ کے نبی کے راستے کے آگے انہوں نے حائل کر دی، ہر طرح سے آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ کبھی نعوذ باللہ آپ کے پاس، آپ کے اوپر کبھی گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے، کبھی آپ کو پتھر مارے جاتے، کبھی آپ کو، آپ کے خاندان کو تنگ کیا جاتا۔ یہ تمام جو مصیبتیں، ملامتیں تھیں، کہ وہ کہا تھا نا شاعر نے کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو میرے نبی نے جب یہ تمام مشکلات کا سامنا کیا تو اس وقت جب آپ کی نبوت کو 13 سال اللہ آپ کی نبوت کو گزر گئے، یعنی اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر جو آپ کی زندگی ہے یہ 13 سال پر محیط ہے۔ جب 13 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی اب تم مکہ کو چھوڑ گئے مدینے چلے جاؤ۔ جب آپ نے مدینے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے بہت بڑے یار تھے، بہت بڑے ساتھی تھے، دوست تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم میری چادر اوڑھ کر میرے پلنگ پر سو جاؤ۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ نے کہا کہ علی، یہ امانتیں لوگوں کی کل واپس لوٹا دینا، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ جب کفار مکہ کو یہ اس خبر کا علم ہوا تو انہوں نے شام ہوتے ہی آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، کیونکہ اس وقت زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ آپ کے باہر آنے کا وہاں انتظار کرنے لگے کہ جیسے اللہ کے نبی باہر آئیں گے تو ہم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ جب رات کافی گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا چلائی، کفار کے اوپر ایک ایسا نیند کا غلبہ آیا کہ وہ سارے سو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلے، ان کو سوتا چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ آپ کو مکہ سے بڑی محبت تھی، مکہ سے بڑا آپ کو پیار تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ جب صبح کفار کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ پلنگ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، تو ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا، کچھ دیر آپ کو حرم میں قید رکھا، اس کے بعد چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ کفار مکہ نے ایک اشتہار دیا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو ایک کافر جس کا نام سراقہ بن جیشم تھا، وہ انعام کے لالچ میں اس نے گھوڑا نکالا اور آپ کی تلاش میں وہ نکل پڑا۔ جیسے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جب آپ کے پیچھے آیا تو اللہ کے نبی غار ثور کے اندر آپ جا کر پوشیدہ ہوئے۔ غار ثور کے اندر آپ نے 3 راتیں غار ثور کے اندر گزاری تھیں۔ تو اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو گھر میں آپ کو گھر کے اندر کھانا جو تھی وہ پہنچاتی تھیں، اور حضرت عبداللہ جو کہ ایک نوخیز جوان تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ دن کو شہر میں چلے جاتے، شام کو واپس آ جاتے اور اللہ کے نبی کو آ کر خبریں دیا کرتے تھے کہ کفار کیا مشورے کر رہے ہیں۔ 3 راتیں گزارنے کے بعد اللہ کے نبی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن جیشم نے آپ کو دیکھا اور انعام کے لالچ میں گھوڑا دلا کر آپ کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی اس نے تیر نکالے
اور تیر چلانے کی کوشش کی تو ساتھ ہی وہ ناکام ہو جاتا، لیکن انعام کی لالچ میں وہ چونکہ اندھا ہو چکا تھا اس لیے وہ بات کو نہ سمجھ سکا، بار بار وہ آپ کو اوپر تیر چلانے کی کوشش کرتا، آخرکار وہ ناکام رہا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس گھٹنوں سمیت گھوڑا جو تھا وہ زمین میں تنس گیا۔ اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہ کچھ اور ہی ماجرا ہے، میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ امن کی تحریر لکھ دیں۔ ادھر جب مدینے والوں کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو وہ ہر روز تڑکے سے یعنی صبح سویرے وہ باہر نکلتے، شہر سے باہر آتے، اللہ کے نبی کا وہ آنے کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے، لیکن شام کو حسرت بھری نگاہیں لے کر وہ واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے پکارا اور کہا کہ مدینے والوں تم جس شخص کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے آج وہ تمہارے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں پہنچے تو ان کا پاک ان کا استقبال کیا گیا اور پورا شہر جو تھا وہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ جو آج ہم پڑھیں گے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں یعنی کہ تلوار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم کی حفاظت کرنے والا، مطلب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان کہتے ہیں امن کی جگہ، یعنی کہ مدینہ دارالامان کی طرف جانے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس کہتے ہیں پاک جسم کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ ستمگار کہتے ہیں ظلم کرنے والے، ہدف کہتے ہیں نشانہ، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ نبوت کا 13واں سال جب شروع ہوا، بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، اس کو انڈرلائن کریں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو میرے نبی نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی تھی، یعنی کہ مکہ میں آپ نے 13 سال گزارے۔ آپ کی نبوت کا جو وقت ہے مکہ کے اندر وہ 13 سال پر محیط ہے اور 10 سال آپ نے مدینہ کے اندر گزارے، تو کل جو آپ کا نبوت کا عرصہ ہے وہ 23 سال کا بنتا ہے۔ اکثر صحابہ مدینہ جب پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق، وہی الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہی الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا عزم فرمایا۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے، چنانچہ مختلف لوگوں نے رائیں پیش کی۔ رائیں کہتے ہیں مشورے، یعنی کفار مکہ اکٹھے ہوئے، تمام قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان ایک بہت بڑی پاور کی شکل میں، بہت بڑی طاقت کی شکل میں بنتے جا رہے ہیں، مدینے میں جا کر ان کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ ایک نے کہا، اب اللہ کے نبی کے متعلق منصوبے تیار، ناپاک منصوبے تیار ہونے لگے۔ ایک نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کے اوپر حملہ کر دے اور ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون، کس کا خون؟ میرے نبی کی بات ہو رہی ہے، ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم کے لیے تمام قبائل کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ آل ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد، حضرت عبد المطلب کے جو اللہ کے نبی کے دادا جان تھے، عبد المطلب کے والد کا جو نام تھا وہ ہاشم تھا، ہاشم۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی ابو جہل کی جو رائے تھی، مشورہ تھا، اس کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا، اس کے اوپر جو تھے تمام لوگ جو تھے وہ مطمئن ہو گئے اور جھٹ پڑے کا مطلب ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہی آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک گھر کو کہا جاتا ہے، محاصرے کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، کہ اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان میں گھسنا عیوب سمجھتے تھے۔ زنانہ مکان وہ مکان جس میں خواتین رہتی ہیں ان کو زنانہ مکان کہا جاتا ہے۔ مایو کا مطلب ہوتا ہے برا، کہ عرب کے جو لوگ تھے، عرب کا رواج تھا کہ جس گھر کے اندر خواتین رہتی تھیں اس گھر کے اندر وہ گھسنا، داخل ہونا وہ برا سمجھتے تھے، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ہم یہ فرض ادا کریں۔ کون سا فرض؟ جو میرے نبی کے ذات کے متعلق ناپاک ارادے بن رہے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ اگر جس شخص کو کچھ مال یا اسباب اللہ امانت کے طور پہ رکھنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے جب ارادے کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، علی مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم میری چادر اڑ کر میرے پلنگ پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، یعنی اللہ کے نبی کا جو بستر مبارک تھا وہ آج قتل ہونے والی جگہ بن چکی ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے وہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کو فتح کرنے والا، یہ خیبر ایک قلعہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر اس قلعے کو فتح کیا گیا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی فاتح خیبر کے لیے وہ قتل گاہ نہیں بلکہ وہ فرش گل تھا، یعنی کہ وہ پھولوں کی سرزمین تھی۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہم نے مدینے روانہ ہو جانا ہے۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کا پہاڑ، یہ وہ پہاڑ تھا، وہ کاٹی تھی جس کے اندر جا کر میرے نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پوشیدہ ہوئے تھے، جا کر پوشیدہ ہوئے، جو کہ غار آج بھی موجود ہے۔ اور بوسہ ایک گاہ خلائق ہے۔ بوسہ کہتے ہیں چومنا، گاہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، خلائق کا مطلب ہوتا ہے خلقت، یعنی جو آج بھی خلقت کے چومنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا وہ نوخیز جوان تھے۔ نوخیز جوان کا مطلب ہوتا ہے جو کڑیل جوان ہو، جو ابھی جوان ہوا ہو، جو طاقتور جوان ہو۔ شب کو غار میں آپ کے ساتھ ہوتے اور صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، اور جو خبر ملتی وہ شام کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو کہ بکریاں چراتا تھا وہ رات کو دودھ لے کر آتا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیتے تھے۔ یہی غزا جو تھی وہ 3 دن تک جاری رہی، لیکن ابن شام نے لکھا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو غار میں کھانا پہنچاتی تھیں۔ صبح قریش کی آنکھیں جب کھلیں تو پلنگ پر یعنی بستر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا اور حرم میں کچھ دیر قید رکھا، اس کے بعد چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے جب وہ غار کے دہانے تک آئے، غار یعنی وہ غار جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشیدہ تھے، جب اس کے دہانے تک آئے، دہانے کا مطلب ہوتا ہے منہ تک، جب اس غار کے منہ کے اوپر اس کے کنارے کے اوپر جب پہنچ گئے تو آہٹ پا کر یعنی قدموں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، یعنی پریشان ہوئے کہ دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر ان کی نگاہ ہمارے قدم پر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ صدیق گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔